اس کو بھی کورٹ کہہ چکا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یونیفارم ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اب تو بجلی پاکستان میں ایکسس ہے, زیادہ ہے, نیشنل گرڈ میں بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہے, آپ نہیں جنریٹ کریں گے تب بھی اس کے پیسے دینے پڑیں گے. تو جب بجلی زیادہ ہے تو کراچی میں بجلی کم کیوں ہے؟ کراچی میں بجلی اس لیے کم ہے کہ آپ نے ایک کے الیکٹرک کو پالا ہوا ہے, ایک انتظامیہ کو, ایک کمپنی کو, جس کو پرائیویٹائز کر کے اس کے شیئر بیچ دیے گئے, اور اس کے جو پروفٹ کو مینیج کرنے کے لیے اس کے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ملینز میں جو پیسے لے رہے ہیں اور مرات لے رہے ہیں, وائٹ کالر کرمنلز جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو پورے ادارے پر, پورے شہر پر بوجھ ہیں, وہ کرمنلز, ان وائٹ کالر کرمنلز کی تنخواہیں اور مراعات کے لیے آپ نے یہ ادارہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ بدترین پلانٹس کے اوپر مہنگی ترین بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور جو بدترین پلانٹ پہ چونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی, تو جو خراب پلانٹ ہے جس میں ایفیشنسی کم ہوتی ہے, جس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں, فیول زیادہ لگتا ہے, فیول کا بحران ہے لیکن فیول لگ رہا ہے زیادہ, تو جب وہ چلائیں گے اور اس کے پیسوں کا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ بھی کراچی کے عوام پہ شفٹ کر دیتے ہیں. وہ ڈیفیسٹ اس وائٹ کالر کرمنلز برداشت نہیں کرتے کہ الیکٹرک کے اور ان کے سپورٹر اور سہولت کار, بلکہ وہ بھی کراچی کے عوام پہ چلا جاتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر, اور وہ صرف پروفٹ میں شیئر حصہ لیتے ہیں. تو بھائی جب بجلی آپ کے پاس موجود ہے, خود کراچی کے ارد گرد ہمارے پاس اب اتنی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, سستی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, تو اس کو کراچی میں دیا جائے, جنریشن سے ان کو فارغ کیا جائے, اور جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ملٹیپل کمپنیوں کو بلائیں, انوائٹ کریں, کمپٹیشن پیدا کریں, جیسے موبائل کمپنیاں کام کر رہی ہیں. کمپٹیشن ہوتا ہے تو ریٹ سستے ہوتے, تو اس کا فائدہ کراچی کے عوام کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا, انڈسٹری کو ہوگا. لیکن آپ اگر ایک مافیا کچھ سرپرستی کر رہے ہیں اور پھر ان کو لائسنس دینے کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے پھر لائسنس طلب کیا ہوا ہے, اور نیپرا ایک جعلی قسم کی ہیئرنگ کرتی ہے, چونکہ نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے, شیطانی اتحاد ہے, کراچی دشمن اتحاد ہے, اور حکومت کوئی بھی ہو سب اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس شیطانی اتحاد میں دوبارہ ان کو لائسنس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی ہم بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں. جماعت اسلامی وہ ایک پارٹی ہے, صرف ایک, جو نیپرا کی ہر ہیئرنگ میں شریک ہوتی ہے, چاہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ سے متعلق ہو, یا ان کے لائسنس کی ایکسٹینشن سے متعلق ہو, یا ان کو اضافی پیسے دینے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس سے متعلق ہو. میں خود شریک ہوتا ہوں, عمران شاہد ہوتے ہیں ہمارے, اور بہت سارے دوست ہوتے ہیں. ہمارا کے الیکٹرک کنزیومر فورم ہمارے بہت سارے دوستوں نے بنایا ہوا ہے, ہم اس کے تحت بھی شریک ہوتے ہیں تاکہ بات میں وزن پیدا ہو. کچھ اچھے صحافی بھی اس میں بات کرتے ہیں, کچھ اچھے انڈسٹریلسٹ بھی بات کرتے ہیں, لیکن حکومت اس کو مینیج کرتی ہے کہ نیپرا میں بھی جو کے الیکٹرک کے منمانے لوگ ہیں, وہ جو پسندیدہ لوگ ہیں, ان کو بھی وہاں پر دو چار باتیں کرنے کا موقع مل جائے تاکہ بیلنس ہو جائے. اور اس طرح یہ جعلی قسم کی ہیئرنگ کر کے ان کو ساری مراد دے دی جاتی ہیں جو کیسے قبول کی جا سکتی ہے. اب تو تباہ کر کے رکھ دیا, بدترین تجربہ ہو گیا 18 سال کا. جتنے لارے لپے دیے تھے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں کیا. جتنے انویسٹمنٹ کے وعدے تھے وہ نہیں کیے, تو نہ جنریشن صحیح کر سکے, نہ ٹرانسمیشن صحیح کر سکے, نہ ڈسٹریبیوشن صحیح کر سکے. تو سیدھا طریقہ ہے کہ جنریشن قومی تحویل میں لیں. ہمارے پاس جو ایٹمی پلانٹ لگے ہوئے ہیں کراچی میں, نیوکلیئر پلانٹ, اس نیوکلیئر پلانٹ سے اس وقت کتنی, تقریباً 3,000 میگا واٹ کے قریب بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. 3,000 میگا واٹ, اور کراچی کی پوری ضرورت ہی 3200-3300 میگا واٹ ہے. تو وہ پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے, اور ہمارا سارا انحصار کے الیکٹرک کی بجلی پر ہے, جو خراب پلانٹ پہ بن رہی ہے اور زیادہ فیول کھا رہی ہے, اور وہ بن بھی رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. پھر جب نیشنل گرڈ سے ان کو 1400 کی ابھی 1000 میگا واٹ مل رہی ہے, جو مل رہی ہے وہ سستی بجلی ہوتی ہے, لیکن ہم تک پہنچتے کیونکہ کے الیکٹرک کے توسط سے پہنچتی ہے, وہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو جب آپ 1000 میگا واٹ دے رہے ہیں, تو آپ اگر اس کو 3000 میگا واٹ دے دیں جو کہ آپ کے پاس موجود ہے, تو جان چھڑائیں ان سے. اور جب تک یہ پلانٹ ٹھیک نہیں ہوتے, انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, آپ ان خراب پلانٹوں پہ نہ چلائیں. تو اس کو قومی تحویل میں لیں, اسٹیک ہولڈر کو ساتھ میں لائیں, انڈسٹریلسٹ کو ساتھ میں لائیں, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن چونکہ مافیات سے کک بیک لینی ہوتی ہے, گورنمنٹ کو مال بنانا ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کے گھروں میں جو بل آتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر ان کی جو ہے وہ ساری رشوتوں کا نظام چلتا ہے, اور اس کی بنیاد پر ہم پر یہ مافیا مسلط ہوتی ہے. اس شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
جو اس کے مینڈیٹ رکھنے والی پارٹی ہیں ان کا کوئی غرض ہی نہیں ہے اس سے. جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کا کوئی غرض ہی نہیں ہے کراچی سے صرف مال کماؤ, وزارتیں پکڑو, گورنرشپ پکڑو, ایڈمنسٹریٹر لگاؤ, گٹر میں لوگوں کو ڈالو, بچوں کو. تو یہ بدترین صورتحال ہے. اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں امتحان ہو رہے ہیں بچوں کے. 4 لاکھ بچے اس وقت شہر میں میٹرک کے بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں. نہ وہ تیاری کر سکیں نہ وہ پیپر صحیح سے دے سکیں. کتنی جگہوں پر لائٹ نہیں ہوتی ہے جو سینٹر بنے ہوئے ہیں, پہلے بدترین حالات ہیں ان سینٹرز کے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کس اینگل سے آپ دیکھیں گے جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ کے الیکٹرک کا لائسنس اب ختم ہو گیا ہے. پہلے تو ہم منسوخ کی بات کرتے تھے, اب تو ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. جون میں ان کا ٹائم 2023 کا ختم ہو گیا. آپ نے لائسنس منسوخ کرنے کی تو جرت آپ میں نہیں تھی, لیکن ٹائم پورا ہو گیا. تو اس مافیا کو مزید مسلط نہ کیا جائے. اس کے میکسیمم شیئرز گورنمنٹ کے تحویل میں لیں, اور وہی بات جنریشن گورنمنٹ کی تحویل میں لیں. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کریں, اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے ہو کر گزرنا چاہیے, مونوپولائز نہیں ہونا چاہیے. غیر آئینی کام ہے کہ آپ اس طرح سے ان کو لائسنس پکڑا دیتے ہیں اور آپ پیچھے سے پوچھ بھی نہیں سکتے کیونکہ بھائی ہمارا تو معاہدہ ہو گیا. تو اس لیے یہ کراچی کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی کو ختم ہونا چاہیے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے ہمارا کیس ہائی کورٹ میں موجود ہے. اب وہ ظاہر پینڈنگ کا شکار ہے. ہم اس کو اثر نو انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں, تاکہ یہ جو زبردست قسم کے بم گر رہے ہیں ہمارے اوپر, ہمارے گھروں میں بجلی کے بل کی صورت میں, اس سے شہریوں کو نجات مل سکے. جماعت اسلامی اس مافیا کے خلاف لڑ رہی ہے اور لڑے گی انشاءاللہ. میں کراچی کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پوری جد و جہد میں بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہم احتجاج کال کرتے ہیں اس میں اپنی شرکت کے ذریعے سے, اور اپنی آواز ہر شہری اگر اٹھائے گا, صحافی اٹھائیں گے, صنعت کار اٹھائیں گے, تو یہ مسئلہ حل ہوگا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میڈیا پر سندھ حکومت اربوں روپے کے اشتہارات دے رہی ہے. یہ بات میڈیا کے مالکان کو اچھی تو نہیں لگے گی, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں اشتہارات دے کر جو ہمارے پیسے ہیں, شہر کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے, ان ٹیکسوں کے پیسوں کو میڈیا خریدنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. جب 15 جنوری کو بلدیاتی انتخاب ہوا اس سے پہلے اور اس دن بھرپور اشتہارات چل رہے تھے, اور جب ضمنی انتخاب ہوا ہے اس وقت بھی بھرپور اشتہارات چل رہے تھے, اور اب بھی چل رہے ہیں. اور یہ اس لیے چل رہے ہیں تاکہ حکومت کے خلاف جو انہوں نے جال سازی کی ہے, جو انہوں نے دھاندلی کی ہے, اس کو بس صرف تکلف کرنے کے لیے, اپنا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے میڈیا کے بعض گروپ چلا دیتے ہیں. کچھ تو اچھی طرح رپورٹ اب بھی کر رہے ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن بڑے بڑے چینلز کا حال یہ ہے کہ واجبی سی چیز دیتے ہیں, اور جو اتنی بڑی دھاندلی اور دھاندلا ہوا ہے, جال سازی ہوئی ہے, اس کو میڈیا نہیں دکھا رہا, جو میڈیا کے اصول کے بھی خلاف ہے. میں اس موقع پر میڈیا کے مالکان سے کہہ رہا ہوں, یہ اربوں روپے آپ پکڑ رہے ہیں حکومت سے, آپ اپنے ورکر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ملازمتوں سے نکال رہے ہیں. خود عیاشیاں کرو, حکومتوں سے ساز باز کرو, اشتہار پکڑو, لیکن میڈیا کے ورکرز کو آپ اس طرح سے فارغ کر دو, جن کی بنیاد پر یہ پورا کا پورا امپائر کھڑا ہوتا ہے میڈیا کے مالکان کا. اس لیے ان کو انصاف سے کام لینا چاہیے, اپنے ورکرز کو سہولت دینی چاہیے, ان کو ملازمتوں سے نہیں نکالنا چاہیے. بحال کریں ان سب لوگوں کو جن کو نکالا گیا ہے, اور اس پر اگر کوئی احتجاج کرنے لگے, ابھی جیو میں یہ ہوا ہے, تو اس احتجاج پر آپ کہیں کہ صاحب جو احتجاج کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. گویا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی, کوئی حکومت آپ کے خلاف کوئی کچھ کر دے, تو آپ چاہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کے لیے آواز اٹھائیں, تمام آپ کے میڈیا ورکر اٹھ کر احتجاج کریں. وہ احتجاج جائز ہے, لیکن آپ اپنے ملازمین کے ساتھ جو سلوک کریں اس پر آپ احتجاج نہیں کریں گے, کرنے نہیں دیتے. تو چاہے آپ اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ ہماری کوریج کم کر دیں, لیکن ہم حق بات کریں گے. ہم اپنے رپورٹرز کے لیے, کیمرہ مین کے لیے, اپنے بیورو چیف کے لیے, اپنے جتنا عملہ وہاں اسٹاف پہ بیٹھا ہوا ہے, جو ہمارا وہ کہلاتا ہے ایڈیٹوریل ڈیسک کے اوپر ہوتا ہے, اسائنمنٹ پہ ہوتا ہے, اس سب کے لیے آواز بلند کریں گے, چاہے جیو ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی ہو ادارہ, ایئر وائی ہو, فلاں ہو, کوئی بھی اگر غلط کرے گا ہم غلط کو غلط کہیں گے اور لوگوں کے حق کی بات کریں گے. اس لیے سلسلہ ختم کریں, اور یہ جو اشتہارات کی رشوت ہے اس کی بنیاد پر اظہار رائے پر قدغن نہ لگائیں, جو حق ہے اور سچ ہے اس کو بیان کریں. بتائیں کیا جال سازی ہوئی ہے, کیوں نہیں بتایا گیا کہ مخدوم بلاول سوسائٹی میں جو الیکشن ہوا تھا
اس کی انٹینسٹی میڈیا پہ کیوں نہیں آئی جو پیپلز پارٹی جتھوں کی صورت میں آئی اور پولیس کے ذریعے لوگوں کو مارا اور قبضہ کیا, اور جہاں کاسٹنگ اگر 150 ہوئی ہے تو وہاں سے 500 600 ووٹ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی کے برآمد ہوئے, اس انٹینسٹی سے میڈیا پہ نہیں آیا. آپ بتائیے مجھے کہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے کہ خود بیلٹ پیپر, ایک تو بک غائب ہو جانا, پھر اس بک کے اندر سے 15 20 25 صفحے بیچ سے نکال لو, نمبر 1 بھی موجود ہے, نمبر 100 بھی موجود ہے, بیچ سے نکل گیا. کیوں نہیں آ رہا میڈیا پہ؟ کیوں رپورٹرز کی رپورٹ کو جو ہے وہ پوری طریقے سے نہیں چلایا جا رہا؟ تو اس کا مطلب ہے اشتہارات کام کر رہے ہیں. پھر وہی بات ہے, جوتا بھی ہمارا, سر بھی ہمارا, پیسے بھی ہمارے. اشتہار شرجیل انعام میمن کے, اس لیے کہ وہ منسٹر ہیں, اور پیسہ, ہمارے پیسے کو میڈیا کو دو اور خرید لو. یہ کیسے چلے گا بھائی؟ اب سوشل میڈیا ہے, اگر مین اسٹریم میڈیا کراچی کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, وڈیروں, جاگیرداروں, تالے آزماؤں اور قبضہ گیروں کے ساتھ کھڑا ہوگا, سندھ کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, سندھ کے ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر سوشل میڈیا سے ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے گا. اس لیے سب کو قانون اور ضابطے اور جو میڈیا کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور سب کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے کہ ہر چیز سامنے آ سکے قوم کے. بہت شکریہ.